ڈرو اس وقت سے کہ جب وسیع و عریض زمین و آسمان میں روشنیاں بکھیرنے والا دنیا میں کیے گئے برے کاموں کی وجہ سے کائنات کے مقابلے میں بہت ہی چھوٹی سی زمین کے نیچے قبر میں تاریکی کا حکم دے دے گا۔ نگاہوں کو بار بار گناہوں سے میلا کرنے والے ہم لوگ شاید بھول گئے ہیں کہ ہمیں نظریں بچانے اور ایک نگاہ کے بعد دوسری نگاہ جھکانے کی تعلیم دی گئی ہے۔ بہرے ہی تو ہیں کہ جس نے ہمیں کان دیے ہیں ہم اسی کی بات نہیں سن رہے۔ یاد کریں اس نوجوان کو کہ جسے قرآن مجید پڑھنا پسند تھا، اور غور کریں اس بات پر کہ اسے قرآن مجید پڑھنا پسند تھا اور زمانے کو وہ پسند تھا۔ جس شخص کو اس بلند و برتر ہستی کے ساتھ ہونے کا احساس ہو جاتا ہے اس کی سوچ بھی بہت بلند ہو جاتی ہے، پھر وہ اتنی بڑی کائنات میں اتنی چھوٹی سی زمین کے چھوٹے مسئلوں سے پریشان نہیں ہوا کرتا۔ کبھی کبھی خوشیاں بارش اور دل برتن بن جاتے ہیں، خوشیاں کھل کے برستی ہیں، لیکن تنگ منہ والے چھوٹے برتن پھر بھی زیادہ قطرے اکٹھے نہیں کر پاتے۔ زمین کے پیچھے لڑنے والوں، یاد رکھنا ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام پوری زمین کے مل جانے پر بھی اداس تھے۔ تگ و دو کا مقصد تو جنت ہونا چاہیے، اور کمال تو تب ہے جب آپ انتہائی مصروفیات کے باوجود اللہ کو ایسے یاد کریں کہ آپ کو دیکھنے والا عام آدمی یہ سمجھے کہ شاید آپ کے پاس فارغ وقت بہت ہے۔ فکر کرو کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، جلد ہی اللہ سے ملنے کا وقت آ جائے گا، پھر یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ میرے پاس وقت نہیں تھا۔ اچھائی اور برائی کی ایک جنگ حقیقت میں ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے ان کی گئی جنگیں خیالات کی دنیا میں ہوتی ہیں۔ حقیقی جنگ جیتنے کے لیے پہلے خیالات میں اچھائی کا جیتنا ضروری ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، سنبھال لیں اپنے آپ کو، کیا پتہ کس وقت وہ انجان سے چہرے نظر آ جائیں جن کو اللہ نے انسانوں کی روحیں نکالنے کا کام دے رکھا ہے۔ اور دھیان رکھنا کہیں شیطان مردود کی کامیابی نہ بن جانا۔ اور عجیب مسلمان ایسے بھی دیکھے ہیں جو کافر سے زیادہ مایوس نظر آتے ہیں۔ آؤ مل کے اچھے لوگوں کو، چاہے وہ جہاں بھی ہوں، جس بھی عہدے پر ہوں، اتنی عزت دیں کہ دوسرے لوگ اپنے معیار پر غور و فکر کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ اگر روح کی آواز ہوتی تو یقیناً ہر گناہ کے بعد آپ کو اپنے اندر سے رونے کی آوازیں آتی۔ انسان کی نظر اگر ثواب اور گناہ کے ترازو پر رہے تو وہ خود ہی جھک جاتی ہے۔ آئے نوجوانوں، ہم سب کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام سے سیکھو کہ دنیا میں آنے کے بعد ان کی پہلی فکر رزق نہیں بلکہ اللہ کی رضا تھی، اور پھر اس کی تلاش جس کو اللہ نے ان کے لیے بنایا تھا، یعنی اماں حوا۔ دل کسی مٹی کے نیچے دبے خزانے کی طرح ہو سکتا ہے یا لاوے کی طرح۔ یہ تو اخلاق اور بول ہی بتا سکتے ہیں کہ اس مٹی کے نیچے موتی دبے ہیں یا آگ۔ دوستو، بزرگوں کی باتیں غور سے سنا کریں کہ وہ حکمت و دانائی سے بھری ہوتی ہیں، اور یاد رکھیں سب بزرگوں سے بزرگ ترین العظیم ہے اللہ تعالی۔ اس کی ٹانگوں سے زور ختم ہوتا جا رہا تھا، اور ایسی حالت میں اس کے لیے کھڑا ہونا بے انتہا مشکل ہو رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ اپنا اعمال نامہ پڑھتا، اس کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ کئی گنا بڑھ جاتی۔ خوف اور ڈر سے بھری آواز میں خود سے بولا، اس میں تو سب کچھ لکھا ہے، اور یہ کیا ہے جو میرے دل کو پاگل کر رہا ہے؟ یہ تو میرا نہیں لگ رہا۔ تو آواز آئی، یہ اس بچے اور اس کی ماں کے آنسو ہیں جو تمہارے دکھ دینے کی وجہ سے دنیا میں ان کی آنکھ سے نکلے تھے۔ اور سوچو، خوبصورتیوں کے خالق رب نے
उस रिश्ते को कितना खूबसूरत बनाया होगा जो उसने अपनी सबसे खूबसूरत तख्लीक आदम के लिए बेइंतहा खूबसूरत मकाम जन्नत में बनाया। काश के नई सोच मियाँ बीवी के रिश्ते की खूबसूरती को समझ पाती। वो छोड़ जाएगी उसको जिसको पाया था उसने दुनिया में, और चली जाएगी उसके पास जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, जो तब भी था जब कोई नहीं था और तब भी होगा जब कोई नहीं होगा। अजीब सा एक सुकून मिलता है जब अल्लाह के खौफ से इस्तग़फ़ार के आंसू आँख से निकल आते हैं। और फिर ज़िंदगी में ऐसे लोग भी तो मिलते हैं जिनका साथ थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन उनका दिया हुआ सहारा पूरी ज़िंदगी काम आता है। उबलता हुआ पानी ख़तरनाक होता है, लेकिन अगर बंदा समझदार हो तो उसको भी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर लेता है। कोई भी फ़नकार ये कभी नहीं चाहेगा कि उसकी मर्ज़ी के बग़ैर उसके बेहतरीन फ़न पारे को हाथ भी लगाया जाए। तो फिर आप अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर अल्लाह की खिलाफ वर्जी कैसे कर सकते हो? भला रूह को दुनिया की चीज़ें कैसे अच्छी लगेगी कि वो तो अल्लाह के दरबार से होके आई है। तो फिर तुम अपनी तरफ आने वाली तकलीफ़ों को अपने गुनाहों की सज़ा मत समझना। मेरा अल्लाह बहुत रहीम है, वो बदले नहीं लिया करता, बल्कि जो तकलीफ़ें या दर्द हमारी तरफ आते हैं दरअसल वो हमारी भलाई के लिए आते हैं, हमें सुधारने के लिए आते हैं। क्योंकि अल्लाह की अता कभी ख़त्म होने वाली नहीं, क्योंकि तलब करना बंदे का काम है और अता करना अल्लाह का काम। याद रखो, अल्लाह को दिल से याद करने वाले को भी दिल से याद किया जाता है।